سننے والے دیکھنے والے تمام دوستوں کو بلیکار۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا تو وہ میں پڑھ رہا ہوں آج۔ دنیا بھر میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ روس یوکرین میں جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے، انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے۔ G20 جو ہے وہ انڈیا میں ہو چکا ہے، جس میں دنیا کے سپر پاورز آپس میں مل کے پلان طے کر چکے ہیں، کیسے اکنومی کو اور زیادہ بوسٹ دینا ہے، کیسے انرجی کے نئے ریسورسز کو بروکار لانا ہے۔ ملکوں کے آپس کے تعلقات، فری ویزا، مل کر تحقیق اور ایجاد کی دنیا میں اکٹھے کام کرنا اور بہت کچھ۔ اوپر سے CAI میں بہت ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اوپر سے AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز خودکار ہونے چلی ہے، بہت ساری جابس مشین انسانوں سے لینے والی ہے، جیسا کہ ڈرائیورز، ڈاکٹرز، کوڈنگ، بزنس، تحریر، فری لانس وغیرہ۔ مگر آپ سب لوگ بلکہ پوری دنیا سن کے حیران ہو جائے گی کہ پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان ان سب سے آگے ہے۔ جہاں تک رشیا یوکرین جنگ کا تعلق ہے، پاکستان تو غزوہ ہند جیت چکا ہے۔ انڈیا نے ان جیتنے والے مہان مولاناؤں کی مدد سے ہی اپنا جہاز ریپیئر کرا کے چاند پر بھیجا، اور وہ تبھی کامیاب ہوا۔ پچھلی دفعہ کیونکہ ہندوستان کے جاہل سائنسدانوں نے وہ خرابیاں دور نہیں کی تھیں جن کے بارے میں یہ ملے جانتے ہیں، اور 1400 سالوں سے اس پر تحقیق ہو رہی تھی۔ یہ فارمولہ شاید ہجرت مدینہ کے وقت ہی معلوم شدہ تھا۔ اسی طرح چاند تو ایک کھلونا تھا، باقی سیارے جیسا کہ نیپچون، مریخ، پلوٹو وغیرہ ان تک سے ہمارے ماہر مولانا کھیل چکے تھے۔ اس کے بعد دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی، چاہے وہ ریل ہو، وہ ویل ہو، وہ بنا جس سے گاڑیاں بنی، ریل بنی، مشینیں بنی۔ بجلی کا پتہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں لگ چکا تھا، اور پھر جہاز جو ہے وہ بنو امیہ، ٹیلی فون، ٹی وی، ریڈیو، ٹیلیسکوپ، وہ ہے بنو عباس کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ دوائیں، ویکسین، یہاں تک کہ کووڈ تو ابھی آیا ہے، اس کی ویکسین بھی جناب حکیم لقمان صدیوں پہلے ایجاد کر چکے تھے۔ اسی طرح آخر میں انٹرنیٹ سلطنت عثمانیہ میں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مغلوں کے دور کی بات ہے۔ یہ سب چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر سوچا گیا کہ اسے دوسروں کو بھی دیا جائے۔ 21ویں صدی میں یہ دنیا بھر میں پاکستان کی طرف سے بانٹا گیا۔ یوٹیوب سے کیسے کمائی کرتے ہیں یہ بھی برلویوں کے اعلیٰ حضرت جانتے تھے، تبھی بعد میں انڈین گانوں پر نعت کی شروعات ہوئی۔ اسی طرح قصے کہانیاں اور پورن فلموں کو دکھانے کے بجائے ان کو سنانے کی نئی ٹیکنالوجی، مفتی مسعود، طارق جمیل، تقی عثمان، جو بھی مولانا ہیں، مجھے بہت سے دوسرے ملکوں نے وہ متعارف کرائی۔ یہ تو ہو گئی ٹیکنالوجی کی بات کہ وہ تو ہمارے پاس 1400 سالوں سے موجود ہے، دنیا کو ہم نے رحم کھا کر بعد میں جو ہے بانٹا۔ تو جنگ اور سائنسی ایجادات اور انسانوں کی زندگی کے لیے سہولیات کی بات بھی ہو گئی۔ چاند سیاروں کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے عرصے تک جو ہے وہ کھیلنے کی روایات بھی رہی ہیں۔ جہاں تک G20 کی بات ہے تو ہم نے G53 کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی تھی، جس میں ہمارے سارے اسلامی ممالک شامل ہیں۔ آج سعودیہ اس سے ذرا بغاوت کر رہا ہے، پر پاکستان سے وہ ترقی و خوشحالی میں ابھی کوسوں دور ہے۔ ہمارے یہاں اصلی لوگوں کی تلاش اور باقیوں کا صفایا جاری ہے۔ یہ چھانٹی بہت ضروری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لومڑ کی ترازو کی طرح کبھی اس پلڑے میں گوشت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے پلڑے میں، وہ گوشت یا انسان کہیں اسے کھانا پڑتا ہے۔ یہ سب برابری کے لیے ضروری ہے تاکہ دنیا میں فساد کا خاتمہ ہو جائے اور ایسا امن قائم ہو جائے کہ کسی کی آواز تک نہ نکلے۔ ظاہر ہے شور سے نجات کے لیے خاموش کرانا ضروری ہے تاکہ دنیا میں فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی لیے پاکستان میں جو قتل عام، جو خواہ لوگ اعتراض ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ قتل عام ان کا جاری ہے۔ دنیا میں فساد کا خاتمہ ہو جائے اور ایسا امن قائم ہو جائے کہ کسی کی آواز تک نہ نکلے، تو ہم وہ چھانٹی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی لازم ہے اور انسانی فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا، تو اس انسان کا خاتمہ ہی دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، تو ہم وہ چھانٹی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی دنیا بہت پیچھے ہے، اس پر جو ہے بات کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں جناب زید حامد کے باپ قید حامد کو مدعو کریں گے، تو ان سے پھر سوالات کریں گے۔ آپ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، ہم ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔